بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ الاشباح والنظائر کے فن ثانی میں شہادات، قضاء اور دعویٰ کا بیان جاری ہے، اور ایک اور ضابطہ آج دیکھیے۔ علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یوم الموت لا يدخل تحت القضاء و یوم القتل يدخل۔ موت کا دن تحت قضا داخل نہیں، اور قتل کا دن تحت قضا داخل ہے، کیونکہ موت تنازع کی چیز نہیں ہے، محل نزاع نہیں بنتی، اور قتل میں نزاع ہوتا ہے۔ فلاں دن اس نے قتل کیا، خصومت ہوتی ہے، خصومت ہوتی ہے، دعویٰ ہوتا ہے، اور الزام جاتا ہے اس نے فلاں دن اس نے مارا ہے، تو اس کا اثر پڑے گا۔ تو قتل جو ہے یہ کیس اس کا جاتا ہے، نزاع اس میں ہوتا ہے، تو اس لیے اچھا تحت قضا تو وہی چیز داخل ہے نا جو نزاعی ہو، کیونکہ قضا ہے ہی رفع نزاع کا نام۔ قضا جو ہے وہ رفع نزاع کا نام ہے، کہ کسی بھی طور سے دو پارٹیوں میں جو جھگڑا ہے، خصومت ہے، وہ ختم ہو جائے، یہ بینہ سے ثابت کر دے، وہ قسم کھا لے یا اقرار کر لے یا نقول کرے تو اس کے حق میں ہو جائے فیصلہ، قسم کھا لے تو اسی کے حق میں ہو جائے فیصلہ، کسی بھی طور پر معاملہ نپٹا دینا، یہی قضا ہے۔ تو اس کے لیے نزاع ضروری ہے، اور نزاع کے لیے محل نزاع ضروری ہے۔ یوم موت یا موت، آپ کہتے ہیں نا کہ موت کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، تو وہ نزاعی چیز ہے ہی نہیں۔ کوئی چیز نزاعی ہوگی تو کسی اور وجہ سے ہوگی، فلاں دن اس کا انتقال ہوا تھا، ہے نا، اس سے پہلے کی یہ بات ہے یا اس کے بعد کی بات ہے، تو کسی اور جہت سے۔ موت اور موت، یوم وفات، یہ بذات خود محل نزاع نہیں ہے، تو اس لیے تحت قضا داخل نہیں ہے۔ تو کوئی کہا کرے کہ فلاں دن مر گیا کوئی بندہ، اور ٹھیک ہے اس کی بات سن لیں گے، ایک خبر ہے یہ، اس کے بعد کوئی اگر بینہ سے ثابت کرے کہ اس کے بعد تو میرا نکاح ہوا اس سے، دعویٰ کیا اور بینہ ثابت کر لی، اس کو سن لیں گے۔ یہ اس کی فرع ہے کہ آپ نے پڑھ لیا کہ بینہ کی بنیاد پر قضا جب ہو جائے تو پھر وہ فائنل ہے نا۔ آپ نے سن لیا اس سے پہلے کہ قضا مقضی علیہ پر نافذ ہے، اس کے سے غیر کی طرف متعدی نہیں ہے۔ بعض صورتوں میں دوسروں کی طرف متعدی ہے، بعض صورتوں میں کافہ سب کی طرف متعدی ہے، تو فیصلے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے نا، اسی کو مانا جائے گا، اسی کو ایک حقیقت واقعہ سمجھ کر کے آگے بڑھیں گے۔ لہٰذا اس کے خلاف کوئی اب دعویٰ کر دے گا تو دعویٰ پہلے ہی جو ہے خارج کر دیا جائے گا۔ کئی معاملے میں آپ نے پڑھ لیا، نسب کا دعویٰ ہے، ایک کے لیے جب نسب ثابت ہو گیا تو پھر دوسرے کا دعویٰ سنا ہی نہیں جائے گا کہ کہاں سے کیس آگے بڑھے، کیونکہ وہ قضا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایک حقیقت واقعہ اور امر واقعی مان کر کے ہی آگے بڑھیں گے۔ لیکن موت کے معاملے میں چونکہ نزاع نہیں ہے، تو فیصلہ کیا ہے؟ فیصلے کی ضرورت نہیں، فیصلہ ہو بھی جائے اور اب کوئی دعویٰ اس سے ٹکرائے تو وہ فیصلہ کَأَلَّمْ یکن ہے، وہ اس دعویٰ سن لیں گے، کیونکہ یوم موت یا موت نزاع محل نزاع نہیں ہے، تو کوئی کہا کرے بس سن لیں گے اسے، کورٹ میں جائے اور اس کے مطابق کوئی فیصلہ مثال کے طور پر ہو گیا، اور اب اس کے مقابلے میں کسی نے دعویٰ کیا اور یہ دعویٰ اس موت یا موت کے دن کے خلاف قرار پایا، تو اس سابق اس ضابطے کی بنیاد پر تو اس دعویٰ کو سننا ہی نہیں چاہیے، لیکن سنیں گے، اور بینہ قائم کر دیا تو فیصلہ بھی اس نئے والے دعوے کے حق میں ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ فیصلہ بھی
لیکن یوم القتل جو ہے داخل قضا ہے، تحت قضا داخل ہے، کیونکہ اس پہ تو باقاعدہ کیس چلتا ہے نا، کون ہے جو مقتول کے وارثین کون ہوں گے جو چھوڑ دیں گے؟ تو اب جو براہین اور بینہ کی بنیاد پر فیصلہ ہوا تو وہ فیصلہ فائنل مانیں گے۔ اب کل کو کوئی اور دعویٰ کرے اور کہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ فلاں تاریخ کو فیصلہ یہ ہوا کہ فلاں تاریخ کو وہ قتل ہو چکا ہے، اس کے بعد تو میں نے فلاں جگہ دیکھا ہے اس کو، یا فلاں جگہ میں نکاح ہوا ہے ہمارا، یہ سنیں گے نہیں، کیونکہ وہ محل نزاع ہے تو قضا بھی معتبر ہے۔ تو اب جو دعویٰ کرے گا اس کے خلاف وہ تحت قضا داخل ہوگا، یوم قتل تحت قضا داخل ہے، لہٰذا اس کے مقابل کوئی اگر دعویٰ کر دے تو اب نہیں سنیں گے۔ قضا فی البزازیہ، تو فتاوی بزازیہ میں بھی ایسے ہی ہے، فتاوی والوالجیہ میں بھی ایسے ہی ہے، اور فصول سے مراد یا تو فصول عمادی ہو یا پھر جامع الفصولین، تو وہ تو خیر دونوں کا، فصول استروشنی، یہ دونوں کا مجموعے کا نام تو ہی نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہے۔ وعلیہا فروع، چلیے جہاں بھی ہو، کہتے ہیں اس پہ بہت سارے جزیات بھی ہیں، اب انہوں نے بیان کیے ہوں گے، ہم نے تو بس مثال دے دی آپ کو۔ یہ دیکھیے ایک مثال دی ہے انہوں نے، ایک فرع ذکر کیا علامہ حموی نے، ومن فروعها کہہ کر کے، ما فی البزازیہ من کتاب ادب القاضی، لو برہنا ان من شہدوا علی اقراری فی وقت کذا کان میتا فی ذلک الوقت لا يقبل لان زمان الموت لا يدخل تحت القضاء۔ یہ بینہ سے ثابت کر دیے، برہان قائم کیا کہ جس کے اقرار پہ فلاں فلاں وقت، اس کے اقرار پہ لوگوں نے گواہوں نے گواہی دی ہے کہ فلاں یعنی پہلی تاریخ کو، محرم کی پہلی، مثال کے طور پر محرم کی پہلی تاریخ کو زید نے اقرار کیا تھا، لوگوں نے گواہ سے ثابت گواہی دے دی، تو اس نے بینہ قائم کر دیا کہ پہلی تاریخ کو تو وہ مر چکا تھا، کان میتا فی ذلک الوقت، تو اس کو قبول نہیں کریں گے، لأن زمان الموت لا يدخل تحت القضاء، یہاں تک کہ اذا برہنا ان فلان مات یوم قضا، کہ اگر کسی نے برہان سے ثابت کر دیا کہ فلاں شخص اس دن اس کی موت ہوئی، اور ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ اس کے بعد تو اس سے میرا نکاح ہوا ہے، وہ برہنت، اور برہان یعنی گواہی پیش کر دی، یقبل، دیکھ لیا نا، آپ نے یہی بتایا تھا نا میں نے، اوپر بھی ایک مثال دیا کہ اگر کسی نے زید کے فلاں تاریخ کے اقرار نامے پر، اقرار پر گواہی دی تو وہ اقرار ثابت ہو جائے گا نا۔ اب اگر کوئی بینہ سے ثابت کرے کہ فلاں دن، جس دن آپ اقرار ثابت کر رہے ہو زید کا، گواہ لوگ ثابت کر رہے ہیں، اس دن تو وہ مردہ تھا، تو یہ والا نہیں سنیں گے، وہ والا سن لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور بھی دیکھ لیجیے گا آپ۔ تو اس پہ فروع ہیں، اور یہ عموماً فروع ذکر کرتے نہیں ہیں، استثنائی مثالیں ذکر کرتے ہیں، فروع بھی ذکر کرتے ہیں کبھی، لیکن زیادہ تر اہتمام استثنائی مسائل کا کرتے ہیں۔ ایک ضابطہ بتا دیا، اس سے فروع تو بہت نکلے، آپ نکال لیجیے، تو اس لیے یہاں پہ کہا الا فی مسئلۃ، ٹھیک ہے، کہ یوم موت تحت قضا داخل نہیں، اور یوم قتل داخل ہے، مگر ایک مسئلے میں جو کہ فتاوی والوالجیہ میں ہے، کہ اس میں یوم القتل بھی داخل قضا نہیں ہے،
تحت القضاء داخل نہیں ہے. فإن یوم القتل لا يدخل فيه. دیکھ لیا آپ نے. حالانکہ ضابطہ کیا ہے؟ یوم القتل تحت قضاء داخل ہے، مگر استثناء کیا ہے؟ داخل نہیں. بس یہ ایک جزیہ ہے فتاوی والوالدیہ کا، اور وہ کیا ہے؟ وہی مسألۃ الزوجۃ التي معها ولد فإنه تقبل بینتها بتاریخ مناقض لما قضى القاضی به من یوم القتل. یہ مسئلہ ہے. وہ عورت زوجہ کی جس کے ساتھ ایک لڑکا ہے نا، ایک بچہ ہے، تو اس کا بینہ قبول کر لیا جائے گا ایسی تاریخ کے حوالے سے جو کہ قاضی کے فیصلے کے برخلاف ہو، جو فیصلہ یوم القتل کے بارے میں ہوا. جو فیصلہ من یوم القتل جو ہے نا، من بیانیہ ہے، لما قضا القاضی بھی، جس بات کا فیصلہ یعنی یوم القتل کا فیصلہ قاضی نے کیا ہے کہ مثال کے طور پر بکر نے زید کو تو اس مہینے کی فلاں تاریخ کو قتل کیا ہے. کیس آیا سامنے، اس نے فیصلہ کر دیا کہ فلاں تاریخ کو، پہلی تاریخ کو زید کو بکر نے قتل کر دیا. جی، تو یہ تو تحت قضا داخل ہے. لہذا فیصلہ جب ہو گیا تو اس کے معارض کوئی دعویٰ کرے تو وہ دعویٰ شروع سے خارج ہو جائے گا. لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ عورت کا مسئلہ اور اس کے ساتھ بچے کا ہے نا. اور اس کی توضیح نہیں کی. جو مجھے سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ کہ عورت نے دعویٰ کیا کہ یہ بچہ اسی زید کا ہے، اور زید نے مجھ سے اس ایک تاریخ کے بعد دوسری تاریخ کو نکاح کیا. جی، دوسری تاریخ کو، حالانکہ فیصلہ ہو گیا کہ پہلی تاریخ کو اس کا انتقال، اس کو مارا جا چکا. اور یہ عورت بچے کو لے کے آ رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ دوسرے دن میں ہاں میرا نکاح ہوا، اور اس کے اعتبار سے جو ہے نا ملایا جائے تو 6 مہینے کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا، دوسرے دن کے حساب سے 6 مہینے کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا، اور یہ بچہ انہی کا ہے. اس پہ بیانہ پیش کر دیا اس نے. تو یہ جو ہے نا یہ سنا جائے گا. لا يدخل فی، تحت قضا داخل نہیں ہے. لہذا جو فیصلہ ہو گیا، لیکن یہاں پر موت کی طرح یوم قتل بھی تحت قضا داخل نہیں. اس کے معارض کوئی بات سنی سامنے آ گئی ہے اور گواہ بھی پیش ہو جائے تو سنیں گے. کچھ صورت مسئلہ سمجھ میں آئی. اور وجہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہاں پر بچے کے نسب کی بات ہے اور جان کی بات ہے، یعنی ایسی چیز کی بات ہے کہ جس کی بڑی اہمیت ہے نا. اس کو احتیاط اس میں یہی ہے کہ نسب ثابت کیا جائے، نسب ثابت ہونے دیا جائے، ہے نا. کسی ایک جان کو حرام کی جان بچانے سے، فیصلہ کرنے سے بچا جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر فیصلہ برقرار رہا اور اس کو کہہ دیا گیا، یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اسی سے، وہ تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر ولد الحرام ہوا. بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو اس اعتبار سے یہ سب چیز ایسی نہیں ہے، کیونکہ اس کی بنیاد پر جو ہے نا اس کی زندگی اور نسب یہ سب کے سب ختم، ساری حیثیت ختم ہو جائے گی. اس لیے یہاں پر جو ہے یوم قتل تحت قضا داخل نہیں ہے، اور یہ بینہ عورت کا سنا جائے گا. فإنه تقبل بینتها، کیا لکھا ہے انہوں نے؟ اس کا بینہ قبول کیا جائے گا ایسی تاریخ کے حوالے سے جو قاضی کے یوم القتل کے فیصلے کے سے معارض ہو. تم کہہ رہی ہو 2 تاریخ کو نکاح ہوا،
اور اس سے پہلے فیصلہ ہو گیا کہ 1 تاریخ کو اس کو قتل کیا جا چکا، تو کیسے نکاح ہو جائے گا؟ مگر سنیں گے ایک استثنا سمجھ میں آ گیا؟ کہتے ہیں وفی القنیہ من باب الدفع فی الدعوی ذکر مسئلہ الصواب فیہا ان یوم الموت يدخل تحت القضاء فرجع الیہا ان شئت. قنیہ میں ایک مسئلہ ذکر کیا، یہ مسئلہ دفع فی الدعوی کے بیان میں، کہ دعویٰ کہاں کہاں روک دیں گے، قبول ہی نہیں کریں گے. اس بیان میں انہوں نے قنیہ میں بیان کیا کہ الصواب فیہا ان یوم الموت، درست مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ موت کا دن تحت قضا داخل ہے. یہ معاملہ الٹ گیا، یہ بھی ہے. حالانکہ ضابطہ کیا ہے؟ تحت قضا داخل نہیں ہے، لیکن قنیہ میں اس باب میں یہ لکھا، اور لیکن درست کہا الصواب فیہا، یعنی اس میں 2 قول ہیں. یوم موت تحت قضا داخل نہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ داخل ہے. تو یہاں پر بس حوالہ دے دیا، کہا کہ جاؤ، آپ کو شوق ہو تو آپ اس کی طرف رجوع کرو، دیکھو کیوں. جی کہتے ہیں کہ وذکرت مسائل فی خزانۃ الاکمل فی الدعویٰ فی ترجمۃ الموت فلتراجع، اور خزانۃ الاکمل میں دعویٰ کے بیان میں بہت سارے مسائل ذکر کیے. فی ترجمۃ الموت، موت کی کے بیان میں، تو ان کی طرف بھی مراجعت کی جا سکتی ہے. اور مصنف فرماتے ہیں علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ کہ ہم نے تو اس سلسلے میں کنز الدقائق میں، البحر الرائق میں ہے فی باب دعوی الرجلین، اس سلسلے میں خوب تفصیل سے کلام کیا. تو اس لیے باب و دعوی الرجلین میں بھی دیکھنا چاہیے. چلیے، یہ سب مختلف اقوال یہاں پر ذکر کر دیے انہوں نے، لیکن اصل بات وہی ہے کہ یوم الموت تحت قضا داخل نہیں ہے اور یوم القتل تحت قضا داخل ہے. تو ایک استثناء تو فتاوی والوالجیہ سے یوم القتل کے حوالے سے بات آ گئی، اس کو ذکر کر دیا. اور جو دوسرا مسئلہ قنیہ کے حوالے سے ہے، اس کو بھی آپ استثناء کے حوالے سے قرار دے سکتے ہیں کہ وہ یوم الموت کے معاملے میں وہ مستثنا ہو، لیکن یہ ہے کہ اس کو یوں شامل نہیں کیا بلکہ اس ضابطے ہی پر کلام ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلیے. شاہد الحسبتی اذا اخر شہادتہ لغیر عذر لا يقبل لفسقی کما فی القنیہ. شاہد حسبہ اگر گواہی میں لیٹ کرے اور بغیر عذر کی وجہ سے، تو اس کی گواہی قبول نہیں کریں گے کیونکہ وہ فاسق ہو چکا. یہ مسئلہ بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، ہے نا. شاہد حسبہ، شاہد حسبہ کا مطلب وہ ہے کہ اس کے اوپر خود بخود لازم ہو جائے، کیونکہ جب تک کہ اور خصومت کے معاملے میں خود بخود گواہی دینا لازم نہیں ہے، بلکہ بعض گواہیاں وہ ہیں کہ جب تک گواہ نہ بنایا جائے وہ گواہی دے بھی نہیں سکتا. تحمل شہادت اس سے پہلے ضروری ہے، اشہاد ضروری ہے نا. اور بہت سارے امور میں اشہاد ضروری نہیں ہے، بس کہ شاہد تھا وہ کسی طرح پہ تو گواہی دے سکتا ہے. لیکن کوئی طلب کرے تب، بغیر طلب کر کے، بغیر طلب کے مدعی سست گواہ چست بڑھ بڑھ کر کے بولے جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ. لیکن شاہد حسبہ وہ ہے کہ اس کو بڑھ کر کے بولنا ہے، کوئی دعویٰ ہو چاہے نہ ہو، عموماً حقوق اللہ میں ہوتا ہے. ایسا امام جس کو آپ نے دیکھا کہ وضو اس کا ٹوٹا ہوا ہے اور آگے بڑھ کر کے نماز مصلی پہ کھڑا ہو گیا، سارے لوگوں کی نماز برباد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب آپ کہو گے کہ یعنی حکمت کا تقاضا ہے کہ مجھے خاموش رہنا چاہیے. جھوٹا ہے، غلط ہے، کافر ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، غیر مسلم ہے، داڑھی واڑی رکھ لیا، ٹوپی پہ لگا لیا، امام صاحب بن گیا، آپ کو پتا ہے تو آپ چپ رہو گے. جو خاموش رہے گا وہی فاسق ہو گیا.
خاموش رہنا تو دور کی بات ہے، لیٹ کرے گا تو فاسق ہو گیا۔ شاہد حسبہ، شاہد حسبہ سمجھ میں؟ یہ حقوق اللہ میں جو جس کی وجہ جس کی خرابی متعدی ہو دوسروں کی طرف، اور اس پر لازم ہے اس پر نکیر کرنا، احتساب کرنا لازم ہے، بذات خود لازم ہے اس کے اوپر۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ۔ تو 3 مدارج بتائے، یہ ان سے متعلق جو گواہی ہو وہ ہے شاہد حسبہ۔ اب مہر کا اختلاف ہے، نکاح کا اختلاف ہے، طلاق کا معاملہ ہے، پراپرٹی کا معاملہ، جائیداد کا مسئلہ، ملکیت کا معاملہ، یہ سب خصومت ہے، یہ سب شاہد حسبہ نہیں ہے۔ تم جانو تمہارا کام جانے، تم بولو گے سنا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ تبھی تو کہا گیا کہ 2 مرد اور عورت کو ساتھ رہتے دیکھا، کچھ نہیں پتا کہ وہ نکاح ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن آپ گواہی دے سکتے ہو، اس کا تعلق شاہد حسبہ سے ہے ہی نہیں۔ اس میں تو خالی دونوں میں جو ہے بے تکلفی ہے، تو آپ گواہی دے سکتے ہو کہ میاں بیوی ہے۔ لیکن یہ شاہد حسبہ یہ دیر کرے گا، کسی نے کفر کر دیا، آپ کے سامنے کی بات ہے، اور اب جو ہے نا وہ ایسے امور کرے گا کہ جس کا اثر اسلام میں نہیں رہا، اس کا ختم ہو گیا۔ اب وہ امامت کرے گا، یہ مدرس ہوگا، پڑھائے گا، لوگ اس پر اعتماد، لوگ فتویٰ پوچھیں گے اس سے، وہ کیا کیا کرے گا؟ تو آپ کے اوپر لازم ہے کیا؟ بتا دو آپ، دیر کرو گے تو فاسق ہوگے۔ بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن بتا دوں میں، یہ اڑیسہ کا مسئلہ ہوا تھا بہت پہلا، بہت لمبا طویل الذیل مسئلہ ہے، نسیم حبیبی نسیمی کیا کیا چل رہا ہے وہاں پہ۔ تو یہ سب شروع تو کہیں اور سے ہوتا ہے، لیکن ہوتے ہوتے پتا چلا کہ وہ انہوں نے کفریہ جملے کہے تھے علماء کے بارے میں، اور سب مجذوب ٹائپ کے بزرگ تھے، لیکن کفریہ جملے ان سے صادر ہوئے، اس پر باقاعدہ گواہی گزری۔ اور حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں، علامہ صاحب کے پاس، علامہ رشید القادری علی نامہ کے پاس، حضور مفتی شیخ الحق صاحب کے پاس، سب فتاوی ہر جگہ میں موجود ہے، کفر کا فتویٰ، یہ 20-25 سال پتہ نہیں کتنے سال کی پہلے کی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے بہت اختلافات اس ایریے میں، وہی مسئلہ ہی چلتا رہتا ہے۔ تو ان کا انتقال بھی ہو گیا، پتہ نہیں کتنا زمانہ ہو گیا، اب ان کا عرس بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہو گیا، ان پر کفر کا فتویٰ نہیں۔ تو اب یہ لوگ اٹھے اور کہا کہ یہ نصیبی حبیبی کا مسئلہ حل کیا جائے۔ کیونکہ جو کچھ معاملہ چلا تھا وہ سب گواہوں کا مسئلہ تھا۔ کچھ سنا ہے کبھی اس بارے میں؟ جی۔ تو میں بس مین پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ کہاں سے لوگ ادھر سے ادھر کرتے رہتے ہیں کھیل کو، بہت بہت فتنے کا دور ہے۔ تو اب وہ بات اب نہیں آئی کچھ دنوں سے کہ وہ فلاں نے گواہ تیار کیے تھے فلاں کی مقبولیت کی کم کرنے کے لیے، ویسا کوئی بات نہیں تھی، جو ہوئی تھی وہ توبہ بھی کیا تھا، یہ وہ سب، اس لیے اس فتوے کو واپس کیا جائے۔ تو ابھی بہت بڑی بات ہو گئی، اس کا بھی انتقال ہو گیا، اب کیسے ہوگا؟ وہ سامنے توبہ کر لے ختم ہو جائے گی بات، اب تو ختم ہو گیا معاملہ، انتقال ہو گیا، اب کیسے توبہ ہو؟ جنہوں نے فتویٰ دیا ان کا انتقال ہو گیا، سب سارے فتاویٰ موجود ہیں، کوئی اٹھا نہیں، کبھی بات نہیں آئی، نہ رجوع کی بات، نہ توبہ کی بات، نہ یہ بات کہ انہوں نے گواہوں نے جھوٹ بولا تھا، نہ یہ کہ ان کو تیار کیا گیا تھا، سب ختم۔ اور اب اٹھ رہی ہے بات یہ کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ تو حضور مجاہد ملت سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، حضور مجاہد ملت ان سے عقیدت رکھتے تھے، وہ سلسلہ ان کا دوسرا تھا، لیکن سنی تھے وغیرہ وغیرہ، سب چل رہی ہے باتیں، یہاں تک یہ بات اتنا زور پکڑی کہ بہت بڑا سیمینار وہاں پہ کیا لوگوں نے، سب کو بلایا ہے پریشر کر کے، اور فیصلہ کیا باقاعدہ کہ وہ گواہوں کی کو تیار کیا گیا تھا اور وہ فیصلہ غلط تھا، جیسا سوال کیا گیا ویسے جواب تھا، وہ سوال چونکہ غلط تھا اس لیے فتویٰ بھی ان پر نافذ نہیں ہوتا، یہ سب کر دیا۔ اور پھر وہاں سے جو ہے نا یہ
اس کی اب یہ بہت مشکل کام ہے نا، جب وہ بھی ختم، سب کا معاملہ ہی ختم ہو گیا، وہ انتقال ہو گیا ان کا، تو اب کیسے کچھ اور کہا جا سکتا ہے؟ تو کئی چیزیں ان میں سب سے بڑی سامنے آتی ہیں، وہ توجہ ہی نہیں ہوتی لوگوں کو، کیسے کیا ہو۔ ان میں یہی ہے کہ یہ گواہ اب گواہی دے رہے ہیں کچھ اور، تو ان کی اس گواہی کا اعتبار کیسے ہوگا؟ یہ بھی پڑھا تھا۔ اور پھر کفر کی بات ہے اور گواہ تیار کرنے کی بات ہے، اور 15 سال 20 سال گزر گئے اور اب آ کے کہہ رہے ہیں، تو ان کی گواہی یہ فاسق ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ مسئلہ بھی کفر و ایمان کا ہے، یہ بھی چل رہا ہے کہ ان کو تیار کیا گیا ہے مسئلہ بھی کیا ہے، کفر و ایمان کا ہے، تو ان کی اس بات کو کیسے مان لیا جائے؟ پھر یہ کہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں بندے نے ان لوگوں کو تیار کیا تھا، اور ماحول بنانے کے لیے کہ اس کی مقبولیت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، ہماری مقبولیت کم نہ ہو جائے، یعنی اس وجہ سے کھیل کھیلا تھا، تو پھر اب وہی ساتھ مل گیا سامنے، اور ابھی مل گیا تو اس کی حمایت میں آ کر کے سب لوگ یہ پلان یہ نیا فیصلہ کیا، تو اس کے اوپر الزام کیوں نہیں دیا کہ جس نے کسی کے کفر کے فتوے لینے کے لیے پورا جال بچھایا ہو، گواہ تیار کی ہو؟ یہی آپ لوگ بول رہے ہو، ابھی یہی بول رہے ہو کہ فلاں نے کفر کافر قرار دینے کے لیے، تاکہ اب اس کی مقبولیت کم ہوگی، ورنہ سب معاملہ خراب ہوگا ہمارا۔ یہ گواہ تیار کیا، اب وہ مل گیا کہ نہیں اس کا کفر کا فتویٰ ٹھیک نہیں، اب وہی اسی نے فتویٰ لگوایا تھا سب پر، اس پر، تو اسی کے ساتھ مل کر کے کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ تھی کہ اس کو فاسق قرار دے کر کے کہ تم نے یہ سب کیا، اور اب یہ بات آ رہی ہے اس کو پہلے علیحدہ کیا جائے، ورنہ یہ ساری کی ساری باتیں کہاں سے کہاں رہ گئی؟ تو یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ شاہد حسبہ کا بیان آپ پڑھ رہے ہو، اسے سمجھو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ہے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ دیر بھی کرو گے نا تو آپ فاسق کر پاؤ گے۔ کسی کے کفر پر اگر آپ راضی ہو گئے تو رضا بالکفر بھی کفر ہے۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہے۔ یہ شاہد الحسبہ سے یہ بات ذہن میں آئی تو میں نے کہا کہ اس کی ایک تازہ مثال آپ سمجھ سکتے ہیں یہ سب۔ تو یہ سب چل رہا ہوتا ہے، جو معاملہ ہو جاتا ہے پھر وہ صحیح نہیں ہو پاتا ہے۔ اس لیے زندگی میں کوشش کر لینی چاہیے، اور توبہ سب سے بڑی چیز ہے کہ توبہ کے لیے ہر بندے کو تیار رہنا چاہیے۔ اس زمانے کے فتنوں کو دیکھتے ہوئے یہ میرا پیغام ہے سب کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کب کس سے غلطی ہو جائے یہ تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا ہے۔ اچھے لوگ، برے لوگ، کتنے بھی متقی پرہیزگار، کب شیطان کا وار کامیاب ہو جائے، کب فتنے میں پڑ جائے، کب ذلت لسانی ہو جائے، ہے تو انسان، کب غلطی، مگر ٹھان کے بیٹھے ہوئے کہ مجھ سے غلطی ہوگی تو میں تو توبہ نہیں کروں گا، صرف فلاں سے غلطی ہوگی تو توبہ کراؤں گا میں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی بڑے لوگ توبہ کرتے نہیں ہیں، مولانا لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں، علماء توبہ نہیں کرتے ہیں، مفتیان کرام توبہ نہیں کرتے ہیں، بڑے لوگ کبھی بھی توبہ نہیں کرتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی سے شروع ہوا، بات سمجھ میں آ رہی؟ جتنے بھی دیکھ لیے توبہ نہیں کریں گے، سب کر لیں گے توبہ، ایج پیج سب شروع کر دیں گے، بڑے بڑے قابل لوگ، غلام محمد ناگپوری کا معاملہ، اتنی خدمات، کم خدمات نہیں ہیں، حضور مفتی اعظم ہند کے خلیفہ ہیں وہ، پکے رضوی، ان کی صلاحیت کا زمانہ لوہا مانتا۔ اسی وجہ سے یہ مسئلہ جب ہوا تو اس پورے علاقے میں جو ہے نا لوگ پھر بھی یہ فتویٰ ماننے کے لیے، ان کی خدمات کی وجہ سے، اتنی خدمات کی وجہ سے اس نے کام کیا، لیکن بات آ گئی اور ایسی غلطی ہو گئی، اب وہ آ گیا حکم شرع، مگر توبہ نہیں کریں گے، توبہ نہیں کریں گے، توبہ نہیں کریں گے۔ ایک دو مثال نہیں ہے، بہت مثالیں، توبہ نہیں کریں گے۔ تو یہی میں کہتا ہوں اپنے بارے میں بھی، سب کے بارے میں، کب کون کہاں پہ پھنس جائے، آپ کرو گے کیا کرو گے بتاؤ؟ ہمیشہ ہر منٹ ہر سیکنڈ توبہ کے لیے تیار ہو، اور توبہ کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اب دیکھیں آئے دن جو ہے نا غلطیاں کرتے رہتے ہیں، اور پکڑ ہوتی ہے تو پھر توبہ تو خود سے کرتے نہیں ہیں،
جب پریشر بنتا ہے تو توبہ کرتے ہیں. اب تو پروگرام جو ہے نا وہ ہمارا متاثر ہو جائے گا, کوئی بلائے گا نہیں, تو پھر وہ توبہ کرتے ہیں. تو اس میں ایج پیش گھما پھرا کے لگا دیتے ہیں, اور پھر اس پر جو ہے کوئی توبہ کیا اس پہ پیچھے لگ جاتے ہیں کہ توبہ کیسی, یہ کیسی, وہ کیسی. خالی کھیل اسی پہ چل رہا ہے. تو دین کی اور سلامتی, ایمان کی سلامتی اور حالت ایمان میں موت ہو جائے, یہ سب سے اہم ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے لیے سب سے زیادہ آدمی کو جو تیار رہنا چاہیے وہ کس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے؟ مگر پہلے سے تیار کیا ہے کہ نہیں, مجھ کو نہیں کرنا ہے. آج کل کے فارغین کا بھی مزاج یہ ہے, علماء کا بھی مزاج یہ ہے, بڑے لوگوں, ہمیشہ غریب آدمی توبہ کرتا ہے. جو عام لوگ ہیں بیچارہ پھنس جاتا ہے اور پریشان, غریب اب کیا ہوگا, قبر میں کیا ہوگا, تو توبہ وہ کر لے گا. لیکن بڑے لوگ جس کے بھی کچھ فالوورز ہیں وہ توبہ کرے گا نہیں, اس میں نکالے گا نہیں میری مراد یہ تھی, یہ تھی, ارے مراد تھی تب بھی کفر نہیں, وہ نہیں تھی, یہ تھی. اشرف علی تھانوی کا یہی ہوا, اتنا بڑا کام اور سب جو ہے فالوورز اتنے زیادہ, تو کیا یہ مراد تھی, تو کیا وہ مراد تھی تب بھی کفر ہے, وہ مراد تھی تب بھی کفر ہے. مگر توبہ نہیں کریں گے. پوری 2 قوم بن گئی, سب ٹھیک ہے, مگر توبہ نہیں کریں گے. ارے توبہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ توبہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے, تائبین کو پسند فرماتا ہے. تو توبہ کی تو عادت ڈالو آپ لوگ. سارے علماء کو, سارے کام کرنے والوں کو سب سے پہلے توبہ کے لیے معاملہ تیار رہنا چاہیے, اور اس کے بارے میں جو ہے تلقین کرنی چاہیے کہ جب بھی غلطی ہو جائے, بلکہ بعض مقامات پہ یہ ہے کہ جو ہے نا فلاں نیت تھی تب کفر ہے, ٹھیک ہے, اور وہ نیت نہیں تھی ثابت ہو گیا, مگر توبہ جو ہے تب بھی مستحب ہے, تب بھی توبہ کرو. کسی وہابی کا نکاح پڑھا دیا اور پتا تھا کہ سنی ہے, تھا وہابی, تو الزام تو نہیں آئے گا, لیکن پھر بھی توبہ کرو. مگر نہیں کریں گے توبہ, غلطی کر دیں گے, توبہ نہیں کریں گے. تو سب سے بڑا فتنہ اس زمانے میں علماء کے لیے, مقررین کے لیے, شاعروں کے لیے, جس کے بھی کچھ فالوئنگس ہوں, اس کے لیے یہ ہے مسئلہ کہ وہ توبہ کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی سب سے توبہ کرانے کے لیے تیار ہے, خود توبہ نہیں کریں گے. تو دیکھیے معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں, بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں. تو خراب تو اس لیے ہے نا, آدمی کم سے کم ایک بندے کو صحیح کر لے, اور وہ ایک بندہ خود اپنی ذات ہے. کہ آپ بتاؤ, اپنے ذات کے بارے میں بتاؤ کہ آپ سے غلطی ہوگی تو توبہ کرو گے کہ نہیں کرو گے. پہلے توبہ کی عادت ڈالو, روزانہ صبح سے شام تک 10-20 بار توبہ کیا کرو, اور جب غلطی ہو جائے تو کھلم کھلا توبہ کرو. اس سے کیا ہوگی کہ آپ پر اعتماد بھی بڑھے گا, اور اللہ کی تائید کی رحمت بھی شریک ہوگی, اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کے قلم کو, آپ کی زبان کو بچائے گا, غلطی پھر نہیں ہوگی. کیونکہ جب بھی غلطی ہوگی اطمینان ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ہم توبہ کے لیے تیار ہیں. مگر یہ کہ جناب آخرت چلی جائے, وہی ہے ابو طالب والا جملہ کہ آر پر نار کو فوقیت دیتے, نار پر آر کو فوقیت دیتے. جہنم میں چلے جائیں لیکن یہ شرمندگی نہیں اٹھائیں گے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے, سارا ماحول خراب کرنے والا, کسی نے توبہ کر لیا تو لوگ پیچھے پڑ جائیں گے. دیکھو غلطی تو کی تھی نا اس نے, حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, ان سے غلطی ہو گئی. وہ آئے سرکار کی بارگاہ میں, کہا توبہ مجھ سے غلطی ہو گئی. بہت واقع یہ بار بار آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی. تو سرکار نے منہ پھیر لیا, تو ادھر آ گئے, یا رسول اللہ غلطی ہو گئی, منہ پاک کر دیے. پھر ادھر سے پھیر لیا, ادھر 3 مرتبہ جب کہہ دیا کہ زنا کا ارتکاب ہو گیا, تو کہا اب تو 3 بار اقرار ہو چکا, تو لے جاؤ اس کو رجم کرو. ٹھیک ہے, تو رجم کیا گیا. اور جب پتھر پھینکا جا رہا تھا, ان پر مارا جا رہا تھا, تو وہ اپنے آپ کو بچا رہے تھے, بار بار مچا رہے تھے, لیکن پھر بھی مارا جا رہا, حکم یہی ہے. تو جب یہ خبر رسول کریم علیہ السلام کو ملی, تو سرکار نے فرمایا ارے کیوں نہیں تم نے چھوڑ دیا, اپنی رحمت للعالمینی کا ایک عکس. حالانکہ یہ حکم نہیں تھا, ایک اظہار مروت ہے نا. تو جب سب ہو گیا تو چند صحابہ کرام گفتگو کرنے لگ گئے کہ معاذ ابن مالک نے کیا کر دیا, کیا ہوگا ان کا. حضور کریم علیہ السلام نے سن لیا اور فرمایا کہ تم لوگ ان کے اس غلطی کے بارے میں بات کر رہے ہو, اور توبۃ النصوحہ, صدق توبہ کو نہیں دیکھا تم نے.
ان کی توبہ کو اگر پورے دنیا کے مجرمین پر تقسیم کرے تو ساری دنیا کے گنہگار بخش دیے جائیں۔ تو یہ سب ہوتا ہے کہ غلطی کے بعد توبہ کرے تو اس سے زیادہ مقام بڑھ جاتا ہے جو مقام پہلے تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی، اتنا روئے کہ شیطان اب اس میں جو ہے نا روزانہ اٹھانے آ گیا۔ ایک دن قضا کروایا اور دوسرے دن یہ تو مقام ان کا اور بڑھے جا رہا ہے ایک دن رونے کی وجہ سے۔ تو توبہ سے مقام بڑھ رہا ہے، اس بات کو مانو۔ کسی نے غلطی کر دی اور اس نے توبہ کر لیا تو ان لوگوں کے مقابلے میں اس کا مقام بلند ہو گیا جن سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ جب ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تو ان کو توبہ کرنے کا کوئی چانس بھی نہیں ملا ہے کبھی۔ اور اعتراف اپنی کمی کا یہ عبودیت کا خاصہ ہے نا۔ تو کب اللہ کا بندہ بن کے دکھاؤ۔ تو جس نے جرم کیا اس نے توبہ کیا، اس نے اپنی عبودیت کا اظہار کر دیا ہے۔ آپ کو تو موقع ہی نہیں ملا، آپ تو کبھی نادم ہی نہیں ہوئے بارگاہ الہی میں۔ تو توبہ کرنے والوں کو عزت دینی چاہیے، چونکہ عزت دیتے نہیں ہیں لوگ، لہٰذا اگلا بندہ جو ہے وہ توبہ کے لیے تیار نہیں ہے، اور تیار نہیں ہے تو سارے کے ساری تباہی چل رہی ہے۔ اس لیے جتنے لوگ مجھ سے سن رہے ہیں میں سب کو یہ بولتا ہوں اور خود کو بھی تلقین کرتا ہوں، کس کی گارنٹی ہے؟ شیطان جب رگو پے میں چلا جا رہا ہے ہمیشہ ساتھ لگا ہوا ہے، کس کی گارنٹی کی غلطی نہیں ہوگی؟ سبقت لسانی نہیں ہوگی، ذلت نہیں ہوگی، غلطی نہیں ہوگی، کون کہہ سکتا ہے؟ لیکن توبہ کے لیے تو تیار رکھو بھائی اپنے آپ کو۔ جب وہ وقت آئے گا جھوٹی توبہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار، توبہ توبہ میں گناہگار، میں یہ اپنا مقام بنانے کے لیے لوگ گناہگار کہنے کے لیے تیار ہے کہ میں تو خشوع اور خضوع رکھتا ہوں، اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہوں۔ حقیر فقیر لکھتے ہیں کہ نہیں لوگ؟ پوزیشن بنانے کے لیے حقیر لکھنے کے لیے تیار ہیں، فقیر لکھنے کے لیے تیار ہیں، گناہگار کہیں گے۔ کوئی نہیں کہے گا میں بہت بڑا مفتی، کوئی نہیں کہے گا میں بہت بڑا عالم، اس کے لیے تیار ہے کیونکہ پوزیشن بنتی ہے۔ لیکن جب غلطی ہو جائے گی تو آپ وہاں پہ توبہ نہیں کریں گے۔ وہ جو میں نے کہا وہی صحیح ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے یہ ضروری بات تھی تو میں نے آپ کو کہہ دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیے کہتے ہیں شاہد الحسبہ اذا اخر شہادتہ لغیر عذر لا یقبل لفسقہ، یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ شاہد حسبہ اگر گواہی میں تاخیر کرے اور بغیر عذر کے تاخیر کرے تو اس کی گواہی، اب یہاں پہ لغیر عذر جو ہے نا یہ قید اعتراضی ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے نا کہ کوئی عذر ہو، وہ بھی بیمار ہے، وہ کیسے جا کے بتائے گا؟ یا اسے کوئی اہم کام ہے، یا پھر یہ کہ قاضی کے پاس جہاں جا کے گواہی دینی ہے وہاں پہنچنے میں ٹائم چاہیے، فرصت چاہیے۔ تو اس لیے اس سلسلے میں فقہا نے کچھ بتایا کہ اتنے دن، 5 دن، 1 مہینہ، فلاں اتنا ٹائم، علی اختلاف الاقوال۔ لیکن بغیر کسی عذر شرعی کے اگر کوئی گواہی میں تاخیر کرے تو اسی سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ فاسق ہو جاتا ہے، فاسق ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اب اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کما فی القنیہ، جیسا کہ قنیہ میں ہے۔ چلیے ابا احد الشریکین العمارۃ مع شریکہ فلا جبر علیہ الا فی جدار یتیمین۔ کہتے ہیں کہ 2 شریک بندوں میں سے ایک شریک نے اپنے دوسرے شریک کے ساتھ تعمیر کے معاملے میں جو ہے نا وہ انکار کر دیا تو اس پر جبر نہیں کیا جائے گا، مگر 2 یتیم کی دیوار کے معاملے میں کہ لہما وصیان، کہ ان دونوں یتیموں کے الگ الگ 2 وصی ہوں اور اس دیوار کے گرنے کا اندیشہ ہو، اور یہ بھی معلوم ہو کہ اگر اسے صحیح نہ کرایا گیا، اسے نظر انداز کر دیا گیا تو اس میں کسی نہ کسی کا نقصان ہے۔ تو یہاں پر 2 وصی میں سے جو انکار کرے گا اس کو تعمیر پر مجبور کیا جائے گا۔ اصل ضابطہ اور استثناء دونوں آ گیا جی۔
ضابطہ کیا ہے؟ ابا احد الشریکین العمارۃ مع شریکی فلا جبر علیہ، یہی ضابطہ ہے نا؟ تو ایک عمارت ہے اور اس میں دو آدمی شریک ہے، دو آدمی نے مل کے لیا اور وہ مشاع ہے، مثال کے طور پر دونوں کا حصہ الگ الگ نہیں ہے بالکل. مثال کے طور پر ہے ایک حمام ہے، اس میں دو شریک ہیں، تقسیم کریں گے تو قابل انتفاع تقسیم ہو نہیں پائے گی. ایسا گھر ہے کہ اس کو دو حصے میں بانٹے تو بالکل برابر برابر ٹھیک سے قابل استعمال تقسیم تو مشاع ہے. ایسے دو پارٹنر جو ہے نا وہ ایک گھر میں شریک ہیں، تو اب وہ گھر گرنے لگ گیا تو شریک نے کہا کہ اس کو بنانا ضروری ہے ورنہ یہ گھر گرے گا تو دونوں کا نقصان ہوگا. تو جب دونوں شریک ہیں تو خرچہ بھی دونوں کریں گے نا، تو ہو سکتا ہے ان میں سے ایک پارٹنر تیار نہیں ہے کیونکہ میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں. ایسا ہوتا ہے، پیسے میرے پاس نہیں تو میں تو ابھی تیار نہیں ہوں تعمیر کے لیے، اور وہ اصرار کر رہا ہے کہ نہیں کرو گے تو بلڈنگ گرے گی تو ہم دونوں کا نقصان ہوگا. وہ کہہ رہا ہے کہ تم کو کرنا ہو تو کرو، میں ابھی تیار نہیں ہوں اس کے لیے. تو اس میں کہا یہ کہ جبر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، دو شریک ہیں، ان میں سے ایک نے دوسرے شریک کے ساتھ تعمیر کے معاملے میں انکار کر دیا، کیونکہ جو بھی خرچ ہوگا وہ دونوں پہ بٹے گا کہ نہیں بٹے گا. تو دوسرے نے کیا کیا؟ انکار کر دیا، تو اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. یہ ہو گیا ضابطہ. الا فی جدار یتیمین، مگر یہ کہ دو یتیموں کی کوئی دیوار ہو، یہاں پر مجبور کیا جائے گا. اور یہ صورت مسئلہ استثنائی جو ہے وہ یوں کہ جداری یتیمین لہما وصیان، کہ ایسے دو یتیم کی ان دونوں کے دو وصیوں، یعنی یہ آپس میں دو بھائی یتیم کی بات نہیں ہو رہی ہے، دو الگ الگ یتیم، تبھی تو دو الگ الگ وصی بھی ہوں گے. تو زید ایک یتیم ہے، یوں سمجھ لو کہ زید اور بکر ایک دیوار میں شریک ہیں. زید اور بکر ایک دیوار، انہوں نے شرکت والی دیوار بنائی بیچ میں، گھر کو دو قرار دینے کے لیے ایک شرکت والی دیوار بنائی کہ چلو مل کے دیوار بنا لیتے ہیں، پیسہ آدھا لگے گا، آسانی ہوگی، ایسا ہو جاتا ہے. اب ان دونوں کا انتقال ہو گیا اور ان دونوں کے دو چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے، زید کا ایک بیٹا اور بکر کا بھی، تو دونوں وارث ہوں گے اس دیوار کے، تو اب وراثت میں شریک ہو گئے دونوں کے دونوں. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے زید نے اپنے بیٹے کا وصی کسی کو بنایا، بکر نے اپنے بیٹے کا وصی کسی کو بنایا. اب دیوار اس قدر خستہ حال ہو گئی کہ وہ گر جائے گی اگر اب اس کی مرمت نہیں ہوئی تو اب اس وصی سے بات کی گئی، اس وصی سے بات کی گئی، چلو دونوں مل کے خرچہ تو دونوں پڑے گا. اور یہ دو یتیم بچے یہ تو تصرف کر نہیں سکتے اپنے مال میں، کرے گا تصرف کون؟ وصی کرے گا. دونوں کو کہا گیا کہ دیوار کی مرمت کراؤ، ان میں سے ایک وصی نے انکار کر دیا، ایک وصی نے انکار کر دیا، تو اب اس وصی کو مجبور کیا جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ اگر وصی نے اگر جو ہے نا انکار کیا تو لامحالہ یہ دیوار گرے گی اور دوسرے یتیم کا بھی نقصان ہوگا، اس یتیم کا بھی نقصان ہوگا. اس کو وصایت کا معاملہ اس لیے نہیں ہوا کہ یہ کوئی ایسا معاملہ کرے جس سے یتیموں کا نقصان ہو جائے، یتیم کا نقصان ہونے والا ہے، اس لیے یہاں پر مجبور کیا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ الا فی جدار یتیمین لہما وصیان ویخاف سقوطہ، دونوں کے لیے دو وصی ہوں اور اس دیوار کے گرنے کا اندیشہ ہو، اور یہ بھی پتا ہو کہ اگر دیوار کی مرمت کو نظر انداز کر دیا گیا تو اس میں کیا ہوگا؟ ضررن، نقصان ہوگا. فإن الآبی، تو دو وصیوں میں سے جو منع کر رہا ہے یجبرو، اس کو مجبور کیا جائے گا کہ تم کو لگانا پڑے گا، کما فی الخانیہ. وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ فِي الْوَقْفِ كَذَلِكَ، اور وقف میں بھی حکم مسئلہ یہی ہونا چاہیے کہ ایک جائیداد وقف کی ہے مسجد کے لیے، ایک جائیداد بغل میں وقف ہے مدرسے کے لیے یا قبرستان کے لیے، تو اس وقف کے متولی اور دوسری والی وقف کی جائیداد کے متولی دونوں نے رائے کیا کہ ایک جو ہے نا دیوار ہم بنا لیتے ہیں تاکہ دونوں ممتاز ہو جائے
اور ایک طرح سے آڑ بھی ہو جائے، پردہ بھی ہو جائے، تو دونوں نے مل کر کے مشترک دیوار بنا لی. اس میں کچھ وقت کا پیسہ یہاں سے لگا، کچھ یہاں سے لگا، بن گئی. تو یہ جب دیوار گرے گی یا خستہ ہو گئی اور گرنے کا اندیشہ ہے اور اس پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے، تو دونوں کی آمدنی سے ہی، وقف کی آمدنی سے ہی نہ خرچ کریں گے. کرے گا کون؟ متولی کرے گا. ایک متولی منع کر رہا ہے. تو جیسے نظرن للیتیم مجبور کیا جاتا ہے، ویسی نظرن لمال الوقف بھی یہاں پر متولی کو مجبور کیا جانا چاہیے، اس لیے ینبغی کا صیغہ استعمال کیا. چلیے کیا ہے آگے؟ یہ کذالک لفظ جو ہے ریپیٹ لگ رہا ہے، اس میں نہیں ہے نا. اگلا ضابطہ، الشہادۃ بالمجہول غیر صحیحہ، مجہول کی گواہی صحیح نہیں ہے. یہ تو شروع ہی میں دعویٰ کے تعلق سے بات ہوئی تھی، تبھی پتہ چلا کہ دعویٰ جو کوئی کرے تو سب سے پہلے تفسیر دعویٰ ضروری ہے، اور دعویٰ میں جس سے مال کا دعویٰ کیا گیا ہے وہی مجہول ہو تو دعویٰ ہی قابل سماعی ہے. تو پھر آپ نے وہ بھی پڑھ لیا کہ یمین بھی مجہول چیز میں نہیں ہے. تو آج یہ دیکھ لیجئے کہ شہادت مجہول بھی، یہ درست نہیں ہے. مجہول کی گواہی بھی، جس بات کی گواہی آپ دے رہے ہو وہ معلوم، مشاہد، مسموع، مبصور، مبصر، محسوس تو ہونا چاہیے، متیقن تو ہونا چاہیے جی. تو اس لیے مجہول کی گواہی یا مجہول بات کی گواہی جو ہے صحیح نہیں ہے. الا فی ثلاث، مگر یہاں بھی استثناء ہے. 3 ایسے معاملات ہیں کہ وہاں مجہول کی گواہی، مجہول کے بارے میں گواہی معتبر ہے. اذا شہدوا انہ کفل بنفس فلان ولا یعرفونہ. نمبر 1 استثنائی نمبر 1 مسئلہ وہ کیا ہے؟ اذا، جب گواہوں نے گواہی دی کہ فلاں نے فلاں کی کفالت بالنفس کیا ہے نا، وہ کفیل بالنفس ہوا ہے، زید بکر کا کفیل بالنفس ہوا ہے. اور جس زید کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ تو معلوم ہے، لیکن جس بکر کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس کا کفیل بالنفس ہوا، وہ معلوم نہیں ہے، اور گواہوں نے گواہی دے دی تو یہ گواہی معتبر ہے. ولا یعرفونہ، انہوں نے گواہی دی کہ فلاں کے کا کفیل بالنفس ہے، اور اس فلاں کو یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، تب بھی یہاں پہ گواہی معتبر ہے. چلیے دوسرا استثنائی مسئلہ، وَإِذَا شَهِدُوا بِرَهْنٍ لَا يَعْرِفُونَهُ، کہ گواہوں نے کسی رہن کی گواہی دی اور اس رہن کی مقدار انہیں معلوم نہیں ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ معتبر ہے. یہ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رہن اگر غیر معروف ہو تو مجہول ہو تو یہاں تو گواہی معتبر نہیں ہے، لیکن رہن کے معاملے میں یہ استثنائی مسئلہ ہوا. اور آگے چلیے، اور بغصب شیء مجہول، کہ کسی شیء مجہول کے غصب کی گواہی دی انہوں نے، تو یہ بھی گواہی مقبول ہے. اور یہ سب باتیں آپ پڑھ بھی چکے ہیں اس سے پہلے، کیونکہ یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ آدمی عام طور پہ جوڑ کے نہیں رکھتا ہے نا، پیسے یا کوئی اسی چیز، اور غاصب لے کے چلا گیا، اب ہمیں کو بتانا پڑے گا کتنا پیسہ تھا، ہمارا تو نقصان ہو جائے گا. تو رہن ہمادم معلوم ہو اور مال مغصوب اس کی مقدار معلوم ہو، یہ ضروری نہیں ہے. اس لیے اگر اس پہ گواہی قابل قبول نہ ہو تو بڑا ضرر پہنچے گا. اس لیے رہن مجہول کی گواہی معتبر ہے، اور غصب شیء مجہول کی گواہی بھی معتبر ہے، کما فی قضاء الخانیہ. الشہادۃ برہن مجہول صحیحہ، رہن مجہول کی گواہی درست ہے. یہ وہی تو استثنائی مسئلہ ہے، صحیح ہے نا. تو اس میں ایک قید کے لیے یا پھر اس سے استثناء بیان کرنے کے لیے انہوں نے اس کا اعادہ کیا، ورنہ یہ اوپر والی بات میں داخل ہے کہ گواہی مجہول کی تو معتبر نہیں ہے، مگر 3 صورتوں میں معتبر ہے. ان میں سے ایک رہنے مجہول کی گواہی ہے نا، رہنے
معتبر ہے۔ تو اب آئیے کہتے ہیں کہ رہن مجہول کی گواہی صحیحۃ، یہ معتبر ہے، الا اذا لم يعرفوا قدر ما رہن علیہ من الدین کما فی القنیہ، مگر یہ کہ جب کہ پتہ نہ ہو کہ کس قدر دین کے عوض رہن ہے۔ رہن تو مجہول ہے اور دین بھی مجہول ہے، رہن مجہول ہے اور تو رہن اگر مجہول ہے تو گواہی معتبر ہے، اور اگر دین بھی مجہول ہے تو پھر گواہی پھر معتبر نہیں۔ دیکھ رہے ہو دونوں جگہ نفی، کیا کہا انہوں نے، اذا لم یعرفوا، ہاں یہ ما جو ہے موصولہ اور اسی کی کا بیان ہے من الدین، یعنی قدر دین۔ زید نے دین لیا ہے نا، دین آتا ہے زید کا بکر پر، نہیں زید پر دین ہے بکر کا، زید پر دین ہے کس کا، تو بکر نے مطالبہ کیا کہ مال رہن میں لاؤ دو، تاکہ تم نہیں دے سکے تو میں اس سپاہی حق کر لوں گا۔ اس نے دے دیا، کتنا دیا وہ گواہ کو پتہ نہیں ہے، تو رہن مجہول کی گواہی چل جائے گی۔ لیکن یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ زید نے قرض کتنا لیا تھا، زید پر کتنا، بکر کا کتنا دین آ رہا ہے، 1,00,000 روپیہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے اس نے 50,000 روپے کا سامان رکھا، تو وہ کتنے کا سامان گروی کے طور پہ رکھا وہ پتہ نہیں ہے، لیکن دین کتنا ہے یہ پتہ ہے۔ اس صورت میں بتایا انہوں نے کہ رہن مجہول کی گواہی معتبر ہے۔ اگر رہن بھی مجہول اور دین بھی مجہول تو پھر وہی بات کہ مجہول کی گواہی معتبر نہیں۔ وہی چلیے، للقاضی ان يسأل عن سبب الدین احتیاطا، ایک اور ضابطہ، قاضی کو حق حاصل ہے کہ دین کا سبب پوچھے احتیاطاً، فإن ابى الخصم لا يجبر، اگر خصم انکار کر دے سبب دین بتانے سے تو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ سبب دین بتائے، جیسے کہ کما اذا طلب منه الخصم اخراج دفتر الحساب یأمره باخراجه ولا یجبره، کہ خصم نے اس سے حساب کتاب کا رجسٹر نکالنے کا مطالبہ کیا، دکھاؤ، تو قاضی اس مدعی کو حکم دے گا کہ تم دکھاؤ، رجسٹر لے کے آؤ، نکالو، حساب دکھاؤ، تو یہ تو حکم دے گا احتیاطاً، لیکن مجبور نہیں کرے گا۔ تو زید اور بکر میں صورت مسئلہ دیکھیے، زید اور بکر میں دین کا نزاع چل رہا ہے، خصومت ہے۔ زید نے کہا کہ بکر کے اوپر میرا 1,000 آتا ہے، میرے 1,000 بکر پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بکر کھڑا ہو گیا کہ نہیں نہیں کچھ نہیں آتا آپ کا میرے اوپر، تو خصومت چلے گی نا، اب وہ منکر ہے اور یہ مدعی ہے، تو بکر جو خصم ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ان سے پوچھئے کس چیز کا دین ہے، تو قاضی مدعی سے پوچھے گا کہ بتاؤ دین کیسا ہے، کیا قرض ہے وہ، یا کوئی چیز تم نے اس کو بیچی ہے اور اس کا عوض آنا باقی تھا، یا ہبہ بالعوض کا مسئلہ ہے، یا مہر کا مسئلہ ہے، یا ودیعت ہے، یا امانت ہے، کیا ہے کیا، کیسے دین ہوا، تو سبب دین احتیاطاً پوچھے گا قاضی، اس سے دعویٰ ذرا شفاف ہو جاتا ہے، مسئلہ حل کرنے کے قریب ہو جاتی بات، ٹھیک ہے، لیکن مجبور نہیں کرے گا، لیکن کیونکہ کبھی کبھی کسی کا کوئی معاملہ بڑا نجی قسم کا ہوتا ہے، تو اصل بات تو بتا دیا کہ میرا دین بکر پر آ رہا ہے، لیکن کیسے آ رہا ہے وہ ایک راز ہے، ہم نہیں چاہتے کہ بتائیں۔ کوئی ایسی چیز بیچا اس نے کہ جس کو بتانے سے کوئی اور جھگڑا کھڑا ہو سکتا ہے، بہت سارے کیسز آتے ہیں، وہ اس کا ہے اور بیچنا چاہتا ہے، اگر میں کلم کلا بیچوں گا تو مسئلہ کھڑا ہو گیا، بتا دیا تو مسئلہ کھڑا ہوگا، ایسے ایسے حالات آ جاتے ہیں،
تو وہ میں نہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس چیز کا، لیکن یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دعویٰ ہے کہ دین آتا ہے، تو پرائیویسی سب کی باقی رکھی جاتی ہے نا، بہت سارے معاملات ہیں جائز ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن راز راز ہے جی. تو راز کو کوئی راز اپنا راز رکھنا چاہ رہا ہے تو کیا ضرورت ہے کہ اللہ رسول ارشاد اس کو دلیل کیا جائے، اس کو اس کی خواہش کے خلاف کیا جائے. تو اس لیے مجبور نہیں کر سکتے کہ سبب دین بتائے. اب ہبا بالعوض والا معاملہ، اس میں شرمندگی ہے کہ میں نے ہبا دیا اور معاوضہ لے رہا ہوں، لیکن حالات ایسے ہیں کہ معاوضہ لینا پڑے گا مجھ کو، وہ بتانا نہیں چاہ رہا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ قاضی احتیاطاً سبب دین کے تعلق سے سوال کر سکتا ہے، لیکن خصم اگر انکار کرے تو مجبور نہیں کر سکتا. جیسے کہ خصم نے مطالبہ کیا کہ حساب کا دفتر تو نکالو، زید کہہ رہا ہے کہ اس پر میرے 1000 ہے، تو کہہ رہا بکر نے کہا کہ نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے. اب اسی میں کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1000 ہے تو نکالو حساب، دکھاؤ ابھی سب پانی کا پانی، دودھ کا دودھ ہو جائے گا، سب بتاؤ، سب سمجھ میں آ جائے گا. مگر وہ اب اس کے لیے حساب نکالے گا تو اس میں تو سارے نصاب ہے، کیا سب اپنا نجی حساب سب کے سامنے رکھ دے؟ بہت سارے اس میں حساب وہ ہے جو نہیں چاہتا کسی کو بتانا. اس لیے کوئی مجبور، قاضی کہے گا تو، لیکن مجبور نہیں کر سکتا. یأمرہ بإخراجہ ولا یجبرہ کذا فی القانیہ. چلیے یہیں پہ روکتے ہیں.